الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 45 سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ کل میں نے بالکل آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے 3 مرتبہ یہ جو الفاظ ہیں سورۃ المائدہ میں یہ ریپیٹ ہوئے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے یہود کے لیے یہ لکھ دیا تھا تورات میں، فرض کر دیا تھا ان پر، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہوگی، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک ہوگی، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دان کے بدلے دان۔ یہ قصاص کا قانون ہے۔ والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہوگا، زخموں کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ فمن تصدق به، تو جس نے قصاص کو معاف کیا، فهو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور ہم نے انہی کے نقوش قدم پر بھیجا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے اس کی جو ان کے سامنے تھا تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، فی ھدی و نور، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تھا تورات میں، وھدی و موعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت اور نصیحت تھی متقیوں کے لیے، ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، اور چاہیے کہ انجیل والے فیصلہ کریں اس کے مطابق جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی تورات والوں کو چاہیے تورات کے مطابق فیصلے کریں، انجیل والوں کو چاہیے انجیل کے مطابق فیصلے کریں، اور جن کی طرف قرآن مجید نازل کیا گیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ خود ساختہ آئین بنا لیں، انسانی ہاتھوں سے انسانی سمجھ اور عقل کی بنیاد پر کچھ تعزیرات پروڈیوس کر لیں اور اس پر عمل کرنا شروع ہو جائے۔ جب اہل تورات کو قانون کے طور پر نافذ کریں اور اہل انجیل کو قانون کے طور پر نافذ کرنے والے ہوں، تو اہل القرآن کے لیے معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قانون شریعت کے طور پر نافذ کرنے والے بن جائیں۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے پھر کیا سزا؟ یہ 3 مرتبہ یہ آیت آ گئی۔ اس سے پچھلی آیت کا اختتام بھی ان الفاظ پر ہو رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اور ظلم سے کیا مراد سمجھ لیجئے، قرآن مجید نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا شرک کو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ تو شرک ہے۔ اور یہاں اللہ کی شریعت کا انکار کرنا اور انسانی یعنی عقل و سمجھ اور شعور کے مطابق قوانین بنا لینا جو اللہ کے قوانین سے متصادم ہوں، یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ حاکم اعلیٰ کی حیثیت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کی صفات میں سے الحاکم ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی اس حاکمیت اعلیٰ کا انکار بنیادی طور پر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے۔ اور تیسری آیت میں فرمایا، آیت نمبر 47 میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی فاسق و فاجر ہیں، وہی ظالم ہیں، اور وہی کفر کرنے والے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کیا، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان سے پہلے کتابوں میں موجود ہے، وَمُہَیْمِنًا عَلَیہ، اور ان پر نگران بھی ہے۔ یہاں مُہَیْمِنًا عَلَیہ کا مطلب ذرا سمجھ لیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی تورات اور انجیل کی ورسز جو ہمارے سامنے آئے اور قرآن مجید بھی ان کی تصدیق کر رہا ہو، انہیں تو ہم مانیں گے، لیکن ان کے علاوہ جو قرآن مجید کی مخالفت میں موجود ہوں انہیں ہم ریجیکٹ کر دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔
فاحکم بینہم بما انزل اللہ، ان کے درمیان فیصلہ کیجئے جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اس سے ہٹ کر جو آپ کے پاس حق آ چکا۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے قانون شریعت اور ایک طریقہ کار بنایا ہے۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا۔ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا اس میں وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے، تم اللہ کے نازل کردہ حکم کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں کرتے، اس پر مبنی قانون کو نافذ کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ فاستبقوا الخیرات، تو ایک دوسرے سے آگے نکلو نیکیاں کرنے میں۔ اب یہاں ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس سے پہلے 3 مرتبہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب یہاں آگے دعوت آ رہی ہے فاستبقوا الخیرات، یہاں اس کانٹیکسٹ کے اندر خیر کے کام کرنے سے مراد، نیکیاں کرنے سے مراد صرف نمازیں قائم کرنا نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے، صرف صدقات و خیرات کرنا نہیں ہے۔ فاستبقوا الخیرات میں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی جدوجہد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور زور و شور کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی شریعت نافذ کرنے والے بن جاؤ۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ تمہارے سامنے فیصلہ کر دے گا۔ وانحکم بینہم بما انزل اللہ، اور یہ کہ ان کے درمیان فیصلہ کیجیے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ واحذرہم، اور ان سے ہوشیار رہیے۔ ان یفتنوک، کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں، عن بعد ما انزل اللہ الیک، اس کے کچھ حصے سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رخ پھیر لیں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، تو جان لیجئے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں، أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ انہیں سزا پہنچائے ان کے بعض گناہوں کی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی اگر یہ اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ کیا وہ اسی جاہلی نظام کو لانا چاہتے ہیں؟ اور یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ اللہ کی شریعت کے مخالف اگر کوئی بھی قانون نافذ کیا جائے تو جاہلیت کا قانون ہوگا، اس سے خیر برآمد ہونے کی ذرہ برابر بھی امید نہیں ہے۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور کون اللہ سے زیادہ بہتر ہے فیصلہ کرنے میں جو ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ کو حاکم اعلیٰ مانے، حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کا کہ سارے جو معاملہ ہے وہ اللہ کی ذات کی سپرد کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اب یہاں ذہن میں رکھیں، بات آ رہی تھی اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی، اعلاء کلمت اللہ کی۔ اس میں رکاوٹ کیا بنے گی؟ یہود و نصارہ بنے گی، وہ روکیں گے تمہیں اللہ کے دین کو نافذ کرنے سے۔ اور کہا گیا کہ ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ تمہاری شریعت کے، تمہارے دین کے مخالف ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے اپنے دلی تعلقات قائم نہ کرو۔ ہاں وہ امت دعوت ہیں، ان تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا تمہاری ذمہ داری، وہ کرتے رہو کام، لیکن ان کے ساتھ دوستیاں نہ گانٹھو۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض دوسروں کے دوست ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کتنی یعنی عام سی بات سمجھ کے ہم اس کو آگے چل پڑتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی مخالفت میں یہ سب لوگ ایک ہیں، حتیٰ کہ عیسائیوں کو معلوم ہے، کل ہم جو بات پڑھ کر آئے ہیں کہ یہودی آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ولد الزنا سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود عیسائیوں اور یہودیوں کا مسلمانوں کی مخالفت میں گٹھ جوڑ موجود ہے۔ آپ کو بھی اندازہ لگا ہے نا، ہم جس شخصیت کو نبی سمجھتے ہیں اور جن کو نبی مانتے ہیں اور جن پر ایمان رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کوئی انگلی تو اٹھا کے دیکھے ذرا، اس کے ساتھ دوستی لگانا، اس کے ساتھ اتحاد بنانا، اس کے ساتھ معاہدے کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو اسے زندہ نہ چھوڑیں گے کسی صورت میں۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عیسائیوں کے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں یعنی ولد الزنا ہونے کا، حضرت مریم سلام اللہ کے بارے میں زانیہ ہونے کا معاذ اللہ وہ الزام لگا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد بھی بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں بھی گانٹ رہے ہیں، صرف اسلام کی مخالفت۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں۔
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، اور جس نے انہیں تم میں سے دوست بنا لیا فَإِنَّهُم مِّنْهُم، تو بلا شبہ وہ انہی میں سے ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پھر تم دیکھتے ہو انہیں جن کے دلوں میں بیماری موجود ہے. يُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ دوڑ کر جاتے ہیں ان کی طرف. يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، اور کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم کوئی مشکل میں نہ پڑ جائیں. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے. او امر من عندی، یا اپنی طرف سے کوئی معاملہ لے آئے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر وہ نادم ہو جائیں اپنے آپ میں ان چیزوں پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے. أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی. جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اپنی قسموں پر زور دیتے ہوئے. إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. اب یہاں اللہ کے محبوب بندوں کی صفات آ رہی ہیں اور بہت خوبصورت آ رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے ہم سب سے، مجھ سے اور آپ سے. اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، جس نے اللہ کے دین کی مخالفت اختیار کر لی، جس نے اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے سے منہ موڑ لیا اور اس کام میں اپنا حصہ نہ ڈالا. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تمہارا محتاج ہے. اللہ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کو تمہاری ضرورت اور احتیاج ہے. معاذ اللہ. اگر تم نے اس دین کی محنت میں پارٹیسپیٹ نہ کیا، فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ان قریب ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، تمہیں ریپلیس کر دیا جائے گا، تمہاری جگہ پر اللہ اور لوگوں کو بھیج دے گا. تم اس کار خیر میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکے تو یہ تمہاری اپنی بدنصیبی ہوگی. اللہ کچھ اور مردان کار پیدا فرما دیں گے. اور وہ کیا کریں گے؟ ان کی صفات کیا ہوں گی؟ فرمایا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں. اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہے اللہ کے دین کے نفاذ کی جدوجہد کرنا. اذلۃ علی المؤمنین، یہ ایمان والوں پر بڑے نرم ہوں گے. عزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے. اس کیٹیگری میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو پورے اترتے تھے بالکل. اس لیے کہ ہم سورۃ الفتح جب پڑھیں گے تو اس میں وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑے شدید تھے اور آپس میں ان کی جو محبتیں تھیں ایمان والوں کے مابین وہ بہت زیادہ تھیں. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اس کیٹیگری پہ پورے اتر گئے اور وہ تو اس بات سے بچ گئے کہ تمہیں تبدیل کر دیا جائے گا، تمہیں ریپلیس کر دیا جائے گا. آج ہمیں خطرہ ہے کہیں ہم ریپلیس نہ کر دیے جائیں اس بنیاد پر کہ ہم اللہ کے دین کی جدوجہد نہیں کرنے والے ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جو پسندیدہ لوگ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ریپلیس نہ کیا جائے تو ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. کون سی صفات ہے؟ نمبر 1 یحبہم و یحبونا، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں اور ان کی محبت ایسی ہوگی کہ خود اللہ ان سے محبت کرتا ہو. دوسری کیفیت اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے بہت نرم دل، بہت میٹھے، بہت محبت کرنے والے اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ. عزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر انتہائی سخت. معذرت کے ساتھ ہم بہت الٹ چلتے ہیں. ہم اذلۃ علی الکافرین ہیں اور عزۃ علی المؤمنین ہیں. معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، جو ہمارے مومن بھائی ہیں ایمان والے، اگر وہ ہمارے فرقے سے، ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے تو ہم انہیں کافر قرار دینے میں لگ جاتے ہیں. اور کفار کی خوشنودی اور رضامندی جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہر وقت مطمع نظر ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سامنے رہے اور ہم اس کو فالو کرتے رہیں. پھر اگلی صفت بتائی گئی یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہوں گے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز نہیں ڈریں گے. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی دنیا ان پہ تنقید کرتی ہے تو کرتی رہے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. اللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسول، ہاں اگر تم نے کفار سے اور مشرکین سے دوستی نہیں لگانی تو کس سے لگانی ہے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارے دوست تو اللہ اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے بھی تمہارے دوست ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم راکعون، اور وہ اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے. لیکن یہاں رکوع کا ذرا مطلب سمجھ لیجیے گا، اس لیے کہ وہاں رکوع تو نماز کا ایک حصہ ہے.
تو اوپر اب بات آ گئی کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے. جب پوری نماز کی بات آ گئی تو اس میں رکوع بھی کرتے ہوں گے. یہاں جب دوبارہ پھر فرمایا جا رہا ہے وہم راکعون، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہیں، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دینے والے لوگ. ان کے ساتھ تمہاری دوستیاں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ تمہاری محبتیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ تمہاری مجلسیں ہونی چاہیے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کرے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے بھی، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ جو گروہ ہے اللہ کا، یہ جو اللہ کی جماعت ہے، یہ جو اللہ والوں کا اکٹھ ہے، یہی ہے جو غالب آنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اور ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو، اہل کتاب میں سے ان کو اپنا دوست نہ بناؤ جن نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے. والکفار اولیاء، اور دوسرے کافروں کو بھی اپنا دوست نہ بنایا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، وہ اسے ہنسی اور مذاق بناتے ہیں، کھیل تماشا کرتے ہیں، نماز کی پکار کو کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تمہیں ہم سے کیا ضد ہے، الا ان آمنا باللہ، صرف یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الینا، اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس کلام پر جو اس سے پہلے نازل کیا، وان اکثرکم فاسقون، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ برا بتاؤں بدلے کے اعتبار سے جو اللہ کے ہاں ہے؟ من لعنہ اللہ، ایسے لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے ہیں، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے طاغوت کی بندگی کی ہے. اولئک شر مکانا، یہ لوگ درجے کے اعتبار سے بہت زیادہ برے ہیں، وعضلوا عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور اے مسلمانوں جب یہ اہل کتاب تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا، یہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے ہیں. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور یقیناً اسی کفر کے ساتھ نکل گئے. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ زیادہ جاننے والا جو وہ چھپایا کرتے ہیں. وترى كثيرا منهم، اور تم دیکھو گے بہت سے لوگوں کو ان میں سے، یصارعون فی الاسم والعدوان، وہ دوڑ کر جاتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں گناہ کرنے کے چکر میں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً بہت برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں. لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، اب ذرا دیکھیے گا، جہاں عوام الناس کی بات آ رہی ہے کہ وہ حرام خوری میں اور گناہ میں اور زیادتی میں اور اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ کے قوانین کو توڑنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آگے نکلتے جا رہے ہیں، اب بات آ رہی ہے کہ انہیں سمجھانا کس نے تھا، انہیں نصیحت کس نے کرنی تھی؟ اللہ کے نبی تو اپنا کام پورا کر گئے تھے، اس کے بعد کون آنے والے لوگ تھے جنہوں نے انہیں سمجھانا تھا؟ وہ اس قوم کے علماء اور مشائخ تھے. فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے مشائخ، ان کے علماء انہیں روکتے کیوں نہیں ہیں؟ ان قولہم الاثم، کہ گناہ کی بات سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کی حرام خوری سے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بہت برا کام ہے جو وہ کیا کرتے ہیں. یہاں نوٹ فرما لیجئے گا کہ یہ تو ظاہر ہوگا کہ علماء جو حکمران ہیں ان کو اچھے کام کی نصیحتیں کرتے رہیں گے، لیکن ان کو برے کام سے روکنا یہ ایک مشکل کام ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں کرنا حکمرانوں سے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کی تو بہرحال یہ کہ یہ معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کو فورسفلی ان کے غلط کاموں سے روکنے والے لوگ بہرحال بہت کم رہ گئے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، معاذ اللہ. ہاتھ بند جانے سے کیا مطلب؟ جن ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے رحمت جو ہے نا وہ دینی تھی، وہ ہاتھ جو ہے وہ باندھ دیا گیا، وہ بند ہو گیا ہے ہاتھ، اور اب جو ہے وہ ہم پر رحمت
نہیں ہو رہی. فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، ولعنوا بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا ہے اللہ کے بارے میں اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. ان کو اللہ نے نیکیاں کرنے سے محروم کر دیا ہے، خیر کے راستے پہ چلنے کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہیں. یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں. جب بھی ہم یہاں الفاظ پڑھتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ، تو فوراً یہ ذہن میں بات آ جائے کہ بعض گمراہ فرقے ایسے رہے ہماری امت میں جنہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے اور ہمارے لیے بھی ید ہی کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی معاذ اللہ کے ہاتھ. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی امیجنیشن اور تخیل بنانے کا ہمیں کسی صورت اختیار نہیں ہے. اور بہرحال اگر کوئی خدا نہ خواستہ ذہن کے اندر کوئی ایسی امیجنیشن آ بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگ کر اس خیال کو جھٹک دینا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے شعور سے، ہمارے ادراک سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے، لہٰذا وہاں تک پہنچنا ہمارے شعور کا ممکن کسی صورت بھی نہیں. یہاں جو بل یداہ مبسوطتان کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا مطلب ہے، اللہ کی عطا. ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے ہاتھ ویسے ہی ہوں جیسے میرا ہاتھ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں اللہ کے ہاتھوں سے مراد اصل میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت. اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت موجود ہے. ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، ان کے دلوں میں سے ایمان نکل گیا ہے، لہٰذا یہ اللہ کی مدد اور نصرت کے اب حقدار نہیں رہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. ابھی فضائے بدر تم نے پیدا کرنی ہے، ان کنتم مومنین والی کیفیت پہ تم نے پورا اترنا ہے. اور اگر تم یہ کام کر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی، آج کے دور میں بھی ہو جائے گی. ينفقوا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. ولا یزیدن کثیرا منہم، اور ضرور بڑھا دے گا بہت سو کو ان میں سے، ما انزل الیک من ربک، وہ کلام جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں. جیسے جیسے اللہ کا کلام آتا رہے گا، جیسے اللہ کے احکامات سناتے رہیں گے، یہ ویسے ویسے اپنی سرکشی میں اور آگے جاتے رہیں گے، اللہ کی مخالفت میں اور آگے بڑھتے رہیں گے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے قیامت کے دن تک. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، اور جب وہ آگ بھڑکاتے ہیں لڑائی کی، اطفأ اللہ اسے بجھا دیتا ہے. وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کیا کرتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ضرور انہیں نعمت بھرے باغات میں داخل کر دیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اب دیکھیے کہ ذرا نفاذ شریعت کی برکات کیا ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے سے کون کون سی برکتیں ملتی ہیں. آج ہم جب اکانومی کی صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے فسکل ڈیفیسٹس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم اپنے بیرونی قرضوں کی بات کرتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ افراط زر کہاں جا رہی ہے. یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. یہاں کسی ملک کی، کسی ریاست کی، اور جس میں مسلمان بستے ہوں اس کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا اور وہاں رزق کی فراوانی کرنے کا اور مشکلات کو حل کرنے کا جو آسان ترین فارمولہ بتایا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر وہ واقعی قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے بھی قائم کرتے. اب ذرا ترتیب دیکھ لیجیے، تورات قائم کرتے اور انجیل قائم کرتے، اور انجیل کے بعد پھر ان کے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا؟ قرآن. اس کا مطلب ہے جن پر تورات نازل ہوئی وہ تورات قائم کر دیتے، جن پر انجیل نازل ہوئی وہ انجیل قائم کر دیتے، اور اب جن پر قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن کو قائم کرتے، پڑھتے نہیں صرف قائم کرتے. اور قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کے حلال کو حلال جانتے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھتے، اپنا پورا قانون جو ہے ریاست کا اسے قرآن مجید کے نظام کے شریعت کے مطابق بنا دیتے. تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، وہ اپنے اوپر سے کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے قدموں کے نیچے سے کھاتے. اللہ کی شریعت کی نفاذ کی برکات یہ ہوتی ہیں، اللہ آسمان سے بھی ان پر برکتیں برساتا، اللہ زمین سے بھی ان پر اناج کے دروازے کھول دیتا.
ہر طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اکانومی ٹھیک ہو جاتی. اور یہاں ابن ماجہ کی وہ روایت پیش نظر رہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقامت حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود میں سے ایک حد کو قائم کر دینا، ایک قانون کو نافذ کر دینا، خیر من مطر 40 لیلہ فی بلاد اللہ عز وجل، اللہ کے شہروں میں اگر مسلسل 40 راتوں تک بارش برستی رہے، مسلسل 40 دن رات بارش برستی رہے، 40 دن، اور اس کی وجہ سے جو برکتیں ہوں گی نا، اللہ کی ایک حد کو نافذ کر دینا اس 40 مسلسل دنوں کی بارش کی برسنے کی برکتوں سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے. اتنی برکتیں اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں. منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت جو ہے ابھی بھی میانہ روی پر ہے، اعتدال پر ہے. وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور بہت سے ان میں سے ایسے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت برا ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے آیا اسے آگے پہنچائیے. یہ دو چیزیں جو ہے نا، دو الفاظ ان کو الگ کر لیں. دعا یدعو کا مطلب ہے پکارنا، بلانا، دعوت. یہاں لفظ بلغ کا ہوا ہے، بلغ یبلغ، پہنچانا. کام دونوں میں ایک ہی کرنا ہے آپ نے، لیکن ایک یہ ہے کہ دعوت دے کر آپ انہیں اپنی طرف بلائیں، اور ایک یہ کہ خود ان تک پہنچ کر انہیں دین کا پیغام پہنچائیں. یہ تبلیغ ہے، خود ان تک رسائی اختیار کریں. یہ ہے تبلیغ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا اسے آگے پہنچائیے، اس کی تبلیغ کیجیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو چکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا. تو یہ فریضہ رسالت کون ادا کرے گا؟ اس حکم کا مصداق کون ہوگا؟ یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ جو اہل القرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو قرآن کے وارث ہیں، جو سنت کے وارث ہیں، جو دین کے وارث بنتے ہیں. اب ان کا کام ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری خود پوری طرح نبھائی، احسن طریقے سے نبھائی، اور اس کے بعد اپنی امت کو وہ ذمہ داری فارورڈ کی اور فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو نا تو اسے بھی آگے تک پہنچاؤ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس کا پیغام پورے طریقے سے پہنچایا نہیں، آپ نے ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری طرح کی ذمہ داری نبھا گئے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن اب ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم جس دعوت کی بات کرتے ہیں، جس نظریے کی بات کرتے ہیں، جس فکر اور سوچ کی بات کرتے ہیں، کیا ہم کم از کم ہمارے آس پاس کے لوگوں میں، ہمارے اقربین میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے جاننے والوں میں وہ تعارف پوری طرح پھیل گیا؟ ہم قرآن کے داعی ہیں تو کیا قرآن کی دعوت ہم نے وہاں تک پہنچا دی ہے؟ اور اس داعی اور مبلغ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کسی شخص کا مدرس ہونا، یہ تو بہت کم ہوں گے. وہ داعی اور مبلغ اگر خود مدرس نہیں بھی ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ جہاں وہ درس ہو رہا ہے، جہاں وہ بیان ہو رہا ہے، جہاں وہ دین کی بات ہو رہی ہے، وہاں تک لوگوں کو پہنچا دے. اگر خود قرآن نہیں پڑھا سکتا تو جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں تک رہنمائی کر دے. یہ ذمہ داری ہمیں نبھانی ہے. اور اس تبلیغ کے حوالے سے میں وہ بات لازماً آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ کتنا اہم کام ہے اور اس پر ہمارے اکابرین نے کس قدر توجہ فرمائی ہے. میں بہت دفعہ یہ واقعہ عرض کیا کہ امیر شریف صلی اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ یعنی انہیں معلوم ہوا کہ شہر میں ایک جگہ پر کچھ عورتیں رہتی ہیں، رقاصائیں ہیں، طوائفیں ہیں. تو حد اس وقت بزرگ ہو گئے تھے، کہا ہمیں بھی وہاں پہنچنا چاہیے اور ان کے تک دین کی دعوت کو پہنچانا چاہیے. کچھ ساتھیوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے، آپ کس محلے میں جا رہے ہیں، کس گھر پہ جا رہے ہیں، لوگ آپ پر تنقید کریں گے. کہا کوئی بات نہیں، تنقیدیں ہوتی رہتی ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کے دین کا پیغام بھی تو پہنچانا ہے نا. کہا ان طوائفوں نے اگر میرا گریبان پکڑ لیا کہ ان کو تو دین کا علم تھا، انہوں نے مجھ تک ہم تک کیوں نہیں پہنچایا، تو پھر میں کیا کروں گا. گئے ان کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عورتیں باہر نکلی. انہوں نے کہا شاہ جی آپ ہمارے دروازے پر، ہمیں حکم کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں.
شاہ جی نے کہا مجھے تمہارا تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے؟ نے کہا ہماری خوش قسمتی آپ ہمارے دروازے پہ تشریف لائے ہیں. شاہ جی کو اندر لے گئیں, بٹھایا, سروں پہ دوپٹے لیے, شاہ جی کے سامنے بیٹھ گئیں. کہا کچھ نہیں, شاہ جی نے کچھ بھی نہیں کہا, کوئی دعوت نہیں, کوئی تقریر نہیں, کوئی بیان نہیں, کچھ نہیں. قرآن کی تلاوت شروع کر دی بس. اور شاہ جی کی تلاوت تو بہرحال کیا ہی بات, قرآن پڑھتے گئے, تلاوت کرتے گئے. جب رکے تو عورتوں نے کہا شاہ جی اور پڑھیے, ہمیں تو آج تک کبھی کسی نے قرآن پڑھ کے سنایا ہی نہیں تھا. تو شاہ جی نے کہا میری ایک بات مانو گی, اگر تم پر قرآن اثر انداز ہوا ہے تو پھر میری ایک بات مانو گے؟ انہوں نے کہا جی مانیں گے بالکل, آپ بتائیں. شاہ جی نے کہا جاؤ وضو کر کے آؤ اور سب کے سب جو ہیں وہ 2 نفل پڑھ لو بس. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس میں 2 نفل ہی پڑھنا. وہ گئی ہیں, وضو کیا, آ کر 2 نفل کے لیے کھڑی ہو گئی. اب شاہ جی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میرا کام ختم ہو گیا, میرا کام تھا تیرے بندوں کو تیری بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دینا, اب یہ ڈائریکٹ ہو گئے تیرے ساتھ, اب تو جان اور یہ جانے. دلوں کو بدلنا میرے اختیار میں نہیں, میرا کام ہے دعوت دینا, میرا کام ہے تبلیغ کرنا, میرا کام ہے دین کا پیغام پہنچا دینا, بس میرا کام ختم ہو گیا اللہ. اب یہ ڈائریکٹ ہو گئے. اب یا اللہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے, ان کے دل بدلنا آپ کے اختیار میں, میرے اختیار میں کوئی نہیں. آپ یقین کریے لوگ جو ہے نا ساری زندگی نمازیں پڑھ تھک جاتے ہیں اور حاضری کی کیفیت نہیں ملتی. ان طوائفوں کو اللہ نے ان 2 رکعت نفل کے اندر جو ہے نا وہ ایسی حاضری کی کیفیت دی ہے کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. اور یہاں اس کا بہت بڑا پہلو ہے, جو ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں, جو داعی ہیں, جو مبلغ ہیں, جو دعوت و تبلیغ کرنے والے ہیں, وہ اس فیکٹر کو کم از کم میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات بھول جاتے ہیں, ان سے نسیان ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے نا یہ فیکٹر مس ہو جاتا ہے. اس فیکٹر کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور وہ فیکٹر یہ, ہم کہتے ہیں جی ہم دین کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں, ہم دین کا پیغام پہنچاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں اچھا جی ہم نے قرآن پڑھانا شروع کیا لیکن اثر نہیں پیدا ہوتا گفتگو میں. بھائی اثر پتہ ہے کب پیدا ہوگا؟ اثر تب پیدا ہوگا جب آپ قرآن پڑھا کے جائیں گے اور جانے کے بعد پھر آپ تہجد پڑھیں گے اور پھر آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے یا اللہ میری باتوں میں اثر کوئی نہیں ہے, میں نے تو اپنی ذمہ داری نبھائی ہے تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں. اثر پیدا کرنا تیرا کام ہے, میرا نہیں ہے. اثر تو نے پیدا کرنا ہے, میں نے تو نہیں کرنا. میری کیا مجال ہے, میری کیا حیثیت اور اوقات ہے کہ میں لوگوں کے دل بدلنے کی طاقت رکھتا ہوں؟ دل اللہ ہی بدلے گا. یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ ایک کسان بیج پھینک کر آ جائے, اب بیج اس نے زمین میں دبا دیے ہیں, اب ان کو زمین سے باہر نکالنا اس کے اختیار میں کوئی نہیں. اب وہ ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا یا اللہ بارش تو ہی برسائے گا, میں نے تو بیج ڈال دیا, اب تو بارش برسا اور اس کے اندر سے پودے اگا دے, فصل اگا دے. یہ کیفیت. ایک دائی اور مبلغ کو بھی بہرحال اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے لہجے میں اس تاثیر کے لیے دعائیں مانگنی ہے. اسے اللہ کے سامنے اقرار کرنا ہے کہ اللہ میری بات میں وہ کیفیت نہیں ہے, آپ وہ کیفیت پیدا فرمانے والے ہیں. پھر وہ بات آئے گی کہ کیا خوبصورت الفاظ کہنا علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. ہیرا دنیا میں سوائے ہیرے کے اور کسی شے سے نہیں کٹتا. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. وہ والی کیفیت ہے. اس پھول کی پتی میں یہ تاثیر کہاں سے آئے گی کہ ہیرا کاٹ دے؟ اتنا سخت دل جو ہے ان موم ہو جائے, وہ تاثیر کہاں سے آئے گی؟ وہ تاثیر اللہ پیدا فرمائیں گے. تو فرمایا کہ اگر آپ یہ کام کیجئے, واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی ہے, اگر کوئی لوگ آپ پر ایمان نہیں لا رہے اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی قسمت میں اللہ نے ہدایت رکھی نہیں. اب بہت زوردار ہے. پہلے تو میں نے کہا نا کہ تورات والے تورات قائم کریں, انجیل والے انجیل قائم کریں, قرآن والے قرآن قائم کریں, تو کیا ہوگا؟ برکتیں آ جائیں گی. یہ تو ایک پازیٹیو موٹیویشنل فورس کے طور پر یہ بات آ گئی تھی. اب ذرا دیکھیے گا, بالکل بڑی زوردار بات آ رہی ہے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, یا اہل الکتاب, اے کتاب والو, لستم علی شیء, اور تمہاری کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے, حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, جب تک کہ تم قائم نہیں کر دیتے. تورات والے تورات کو قائم نہ کریں, ان کی کوئی وقت نہیں ہے. انجیل والے انجیل کو قائم نہ کریں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور قرآن والے قرآن کو قائم نہیں کرتے تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے دنیا میں. آج کتنے اسلامی ممالک ہیں, کتنی بڑی تعداد ہے,
اور وہ حدیث پوری ہوتی محسوس ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایک وقت آئے گا لوگ جو کفار قومیں ہیں, کافر قومیں, وہ تم پر ایسے آن پڑیں گی, ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. تو صحابہ نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی, اس وجہ سے ایسے ہوگا. حضور نے فرمایا نہیں, تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن اصل میں ہوگا کیا, تم میں وہن آ جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہن یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت. تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے, موت سے نفرت کرنے لگو گے, اور اللہ کے دین کے کام سے, دنیا کی محبت میں پڑ گئے, دنیا کی کوشش میں لگ گئے تو اللہ کے دین کے کام سے فارغ ہو گئے. اللہ کے دین کو قائم کرنے کی فکر ختم ہو گئی. تمہاری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہوگی جب تم اللہ کی شریعت کو جب تک نافذ نہیں کر لیتے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ, اور ضرور بڑھا دے گا بہت سو کو ان میں سے, مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے, طغیانًا وَكُفْرًا, سرکشی اور کفر میں, فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر قوم پر افسوس نہ کریں, ان کا مقدر ہی ہے, ان کا ٹھکانہ ہی ہے. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور جو یہودی ہوئے, والصابعون, اور جو صابی ہیں, والنصارى, اور جو نصارہ ہیں, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو کوئی ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر, وعمل صالحا, اور اس نے اچھا عمل کیا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے. یہاں پھر میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہاں یہودی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہودی تھے, نصارہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عیسائی تھے. اور اب اگر کوئی جنت کا دعویدار دار بننا چاہے اور وہ چاہے کہ اسے کوئی خوف اور غم لاحق نہ ہو کبھی, تو اس کے لیے معاملہ یہ ہے کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا, وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا, اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے تھے, كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ, تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر آ گئے جو ان کو پسند نہیں آیا, جو ان کو بڑا مشکل لگا, فَرِيقًا كَذَّبُوا, تو انبیاء علیہ السلام کے ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا کہ ہم آپ کی بات ہی نہیں مانیں گے. وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ, اور ایک گروہ ایسا تھا انبیاء علیہ السلام کا جس کو انہوں نے قتل کر دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ, اور وہ سمجھے کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا. فَعَمُوا وَصَمُّوا, وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ, پھر ان میں سے بہت سے دوبارہ اندھے اور بہرے ہو گئے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا, إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ, بے شک اللہ کون ہے؟ مسیح, یعنی مریم کا بیٹا علیہ السلام, وہ خدا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا سمجھنے لگے. وقال المسیح, حالانکہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, اسرائیل میری قوم والو, بنی اسرائیل والو, عبادت کرو اللہ کی, میرا رب بھی وہی ہے تمہارا بھی وہی, میں بھی اس کا بندہ ہوں. انہ من یشرک باللہ, بلا شبہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا, سوائے یہ کہ اپنی موت سے پہلے وہ شرک سے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا, إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ, بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے. تین سے مراد تثلیث کا عقیدہ میں نے عرض کیا تھا کہ تین خدا مانے جائیں, ٹرائنگل مانی جائے خداؤں کی, اس میں سے ایک اللہ ہے اور دوسرے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسری حضرت مریم سلام علیہ ہے. اور یہ دیکھیے کیسی ان لوگوں کی بدبختی تھی, اللہ کو تین میں سے تیسرے نمبر پہ رکھ رہے ہیں, پہلے بھی نہیں. وما من الہ الا الہ واحد, حالانکہ اس معبود واحد کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ, اور اگر وہ باز نہ آئے اس بات سے جو وہ کہہ رہے ہیں, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو یقیناً انہیں دردناک عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے کفر کیا ہے. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ, کیا وہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کے حضور اور اللہ سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ, مسیح ابن مریم نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام.
قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی۔ اچھا یہاں ذرا تھوڑا سا غور فرما لیجیے گا۔ ایک تو بات یہ کہ قرآن مجید میں، پورے قرآن میں آپ کو سوائے حضرت مریم سلام علیہا کے کسی خاتون کے نام کا ذکر نہیں ملے گا۔ اللہ نے کسی خاتون کا نام نہیں قرآن میں استعمال کیا۔ امرأۃ لوط کہا ہے، امرأۃ نو کہا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نام نہیں لیا کسی خاتون کا، اس لیے کہ جہاں اس خاتون کا پردہ ہے وہاں اس کے نام کا بھی پردہ ہے۔ حتیٰ یہ کہ خود حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش کو بیان کیا اور بارہا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کا نام نہیں قرآن مجید میں استعمال کیا۔ لیکن آپ حیران ہو گئے کہ حضرت مریم سلام علیہا کا نام بھی استعمال فرمایا، بلکہ اس نام پر پوری ایک سورت بھی موجود ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے تو عیسیٰ ابن مریم کا ہے۔ اس میں دو باتیں ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں تھے جو عیسائی مانتے ہیں، اس لیے عیسیٰ ابن مریم کہا ہے، کیونکہ باپ ہوتا تو بیٹے کے نام کے ساتھ ابن کے ساتھ باپ کا نام لگتا، باپ نہیں تھا اس لیے والدہ کا نام لگا دیا۔ اس وجہ سے حضرت مریم سلام علیہ کا نام ذکر ہوا۔ اور یہاں جو فرمایا گیا وہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، سچی تھیں، مومنہ تھیں، ایمان والی تھی، توحید والی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کردار کے اعتبار سے بھی صدیقہ تھیں، پاک دامن تھیں، مقدس تھیں، ان سے کوئی گناہ اور کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی اس قسم کی جس قسم کی ان کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اپنی اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، کہ اسی طرح جیسے حضرت مریم سلام علیہا کا کریکٹر پاک صاف تھا، اسی طرح میری اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریکٹر بھی پاک صاف تھا۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے گا یہ کھانا، یہ کیا ذکر ہوا کہ کھانا کھایا کرتے تھے، اس سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ۔ بھائی یہ کھانا کھانا، بھوک لگنا، یہ ضرورت ہے، احتیاج۔ خدا تو احتیاجوں سے پاک ہوتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی تھی، اس کا مطلب بھوک لگتی تھی انہیں، جب بھوک لگتی تھی تو یہ ضرورت اور احتیاج ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ضرورتوں اور احتیاجوں سے پاک ہے، چاہے وہ بھوکی کیوں نہ ہو۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں واضح کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو ان نشانیوں کے باوجود، دیکھنے کے باوجود کیسے بہکائے چلے جا رہے ہیں۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، تعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق حدوں سے نہ گزرا کرو، غلف نہ کیا کرو۔ اس کی میں کل وضاحت کر چکا کہ غلف کیا ہے، کسی ہستی اور شخصیت کو اس کے اصل مقام سے بڑھا دینا۔ ولا تتبعوا اهواء قوم، اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، قد ضلوا من قبل، جب اس سے پہلے گمراہ ہو چکی ہے، وأضلوا كثيرا، اور وہ بہت سوں کو گمراہ کر بھی چکے ہیں، وضلوا عن سواء السبيل، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا۔ علی لسانی داود و عیسیٰ ابن مریم، ان پر کفر کیا گیا، ان پر لعنت کی گئی ہے داود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم سلام اللہ کے زبان سے بھی۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اور وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جسے خود کر چکے ہوتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً بہت برا ہے جو وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، انسان سے غلطی ہو گئی ہو تو وہ اس بات سے جھجکتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس غلطی سے بچنے کی ترغیب دے، اس کے اپنے من میں وہ بات ہے کہ میں نے تو یہ کیا۔ لیکن یہاں علماء امت یہ لکھتے ہیں کہ اگر خود سے کوئی غلطی سرزد ہوئی بھی ہو تو اس غلطی سے بچنے کی دوسروں کو ترغیب دینا اس اعتبار سے باعث برکت ہوتا ہے، وہ رکیں یا نہ رکیں، انسان کے اپنے اندر اس غلطی اور اس برائی کی حیا پیدا ہوتی ہے اور انسان خود اس برائی سے باز آ جاتا ہے۔ ترا کثیرا منہم، تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے، یتولون الذین کفروا، وہ ان سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یقیناً برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہوا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے۔ یہودیوں کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں؟ مکہ کے مشرکوں کے ساتھ ہیں۔
وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر وہ ایمان رکھتے اللہ پر، وَالنَّبِيِّ اور نبی علیہ السلام پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اور اس پر جو نبی علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا ہے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ تو کافروں کو کبھی دوست نہ بناتے. اپنے دین پر اگر قائم بھی رہتے، یہودیت پر بھی قائم رہتے، تو بھی اہل کتاب ہونے کی نسبت سے ان کی دوستیاں مسلمانوں کے ساتھ شاید زیادہ آسانی سے ہو سکتی تھیں. لیکن چونکہ انہوں نے اپنے دین کو بھی چھوڑ دیا، مسلمانوں کا دین ایکسیپٹ کرنا تو دور کی بات ہے، اپنا دین بھی چھوڑ دیا، لہٰذا ان کی دوستیاں مکہ کے مشرکوں کے ساتھ ہو گئیں. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں سے سخت دشمنی میں ان کے لیے جو ایمان لایا. لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، انہیں جو یہود ہیں اور جن نے شرک کیا ہے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ ضرور پائیں گے ان میں زیادہ قریب محبت میں ان کے لیے جو ایمان لائے. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں. یعنی اگر ہم تین گروہ کر لیں، یہود اور مشرک اور عیسائی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تینوں میں کمپیریٹیولی مسلمانوں کے ساتھ زیادہ قریب جو ہیں وہ نصارہ ہوں گے، عیسائی ہوں گے. یہود جو ہیں وہ بالکل مخالفت میں ہوں گے، چاہے وہ اوپر سے کتنے ہی اچھے کیوں نہ بنتے ہوں، یہ ہمیشہ مسلمانوں کی مخالفت ہی کریں گے، ان کے ساتھ دشمنی رکھیں گے. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، اس لیے کہ ان میں علماء اور راہب اب بھی موجود ہیں. وانہم لا یستکبرون، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اور یہاں خاص طور پر جو اشارہ میں عرض کر دوں کہ یعنی حضرت نجاشی کے بارے میں جو الفاظ آ رہے ہیں، یہ جب پہلی ہجرت ہوئی تھی تو پہلی ہجرت کر کے، اب یہاں ہجرت کی بات ہو رہی ہے، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، یہاں اہل کتاب یہودی موجود ہیں، یہودیوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن اس سے پہلے ایک ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی جانب، اور اس حبشہ میں نجاشی حکمران تھے، اور نجاشی جو تھے ان کا مذہب جو عیسائی تھے، وہ عیسائیت تھا. لیکن وہاں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کیا، اور خود نجاشی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ مسلمان ہوئے اور پھر اسلام ہی پر ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہٰذا اس اعتبار سے کہا گیا کہ پہلے ہجرت عیسائیوں کی طرف ہوئی، دوسرے ہجرت یہودیوں کی طرف ہوئی. یہودیوں کی طرف سے خیر برآمد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوا، لیکن یہ کہ عیسائیوں کی طرف جب ہجرت ہوئی تھی تو اس وقت بہرحال یہ کہ ان کے اندر سے خیر برآمد ہوا تھا. یہاں سے 7ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کیا خوبصورت الفاظ. ان نصارہ کی بات ہو رہی ہے. ان کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا کلام یعنی قرآن مجید تلاوت کیا جاتا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کو تم دیکھو گے، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ آنکھیں چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوؤں کے ساتھ. قرآن سن کر ان پہ اس کا اثر ہوتا ہے. مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. یقولون ربنا آمنا، وہ پکار اٹھے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے. فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما دے. یہ حبشہ سے کوئی 70 عیسائیوں کا وفد تھا جو یعنی آئے تھے مکہ مکرمہ، اور انہوں نے جب قرآن مجید کی تلاوت سنی ہے، ان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سن کر ان کے دلوں پر وہ تاثیر ہوئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. وما لنا لا نؤمن باللہ، یہ کہنے لگے ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. وما جاءنا من الحق، جبکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے. ونطمع، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں، ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں نیک لوگوں کی جماعت میں داخل فرما دے گا. فاصابهم اللہ بما قالوا، اللہ نے عطا فرمایا انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کہا ہے. کیا عطا فرما دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. وذالک جزاء المحسنین، اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے. والذین کفروا، اور جن نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا. اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اب ذرا الفاظ دیکھیے کتنے خوبصورت. اے ایمان والو، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے، پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں نا، ان کو خود پر حرام نہ کیا کرو. اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو خود پہ حرام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ نا کہ کوئی شے انسان کو پسند نہیں ہے تو وہ اس وجہ سے استعمال نہیں کرتے، ایک اور شے من حیث القوم، کسی شے کو اپنے اوپر حرام قرار دینا نہیں کیا ہے. کیا گیا، اور کہاں کیا گیا ہے؟ میں نے پہلے مثال دی تھی، بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، نہیں پسند کرتے تھے. پوری قوم نے
اس وجہ سے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کر لیا، خود ساختہ. تو کوئی ایسی چیز جو اللہ کی جانب سے حلال ہو اسے قطعاً خود پر حرام نہ کر لو. اور یہاں شدید جو بات اس کا جو مفہوم نکلتا ہے نا شدت والا، اس کو ذرا سمجھ لو. اے ایمان والو، کسی صورت میں اللہ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو خود پر حرام نہ کر لیا کرو. تو اگر حلال چیزوں کو حرام کرنا جرم ہے تو اس سے زیادہ شدید جرم ہے حرام چیزوں کو حلال کر لینا. جنہیں اللہ نے حرام کیا انہیں کیسے حلال کر سکتے ہو تم؟ سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، کیسے حلال کر لیا تم نے؟ بے حیائی کو اللہ نے حرام کیا، تم نے کیسے حلال کر لیا اپنے آپ کے؟ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ اس میں جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا. حلالا طیبا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ 2 شرطیں پوری کرے گا تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، حلال ہو اور طیب بھی ہو. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں تمہاری غیر سنجیدہ بات پر، تمہاری قسمیں جو ہیں اس پر نہیں پکڑے گا. یعنی ایک ایسا ہے کہ بلا ارادہ کچھ الفاظ جو ہے نا وہ نکل گئے زبان سے قسم کے، تو اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، بلکہ اللہ تمہیں پکڑے گا ان پر جو تم نے بڑے پختہ ارادے کے ساتھ قسمیں اٹھائی ہیں، ان قسموں پر پکڑ ہوگی. فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. اب یہاں قسم کا کفارہ آ رہا ہے. قسم کھا لی ہے اور کسی وجہ سے قسم توڑنا پڑ گئی، اب اس کا کفارہ کیا ادا کریں گے؟ پہلی بات کیا؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ قسم کا کفارہ ہے. اور کیسا کھانا کھلانا ہے؟ فرمایا من اوسط ما تطمعون اہلیکم، اوسط درجے کا کھانا جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یہ نہیں ہے کہ خود تو یعنی ملٹی ڈشز والے دسترخوان بیچ رہے ہیں گھروں کے اندر، اور جب قسم کا کفارہ دینے کی بات آئے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی بات آئے تو ایک نان کے اوپر تھوڑا سا چنے رکھ کے دے دو اور سمجھو کہ بس ہم نے یہ ادا کر دیا. نہیں، وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو ان محتاجوں اور مساکین کو وہی کھانا کھلانا ہوگا اوسط درجے. او کسوتہم، یا پھر انہیں لباس پہنانا ہوگا. او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا. ان تینوں میں سے ایک کام کر لیں اگر قسم ٹوٹ جائے. فمن لم یجد، اور جو کوئی اس کی طاقت نہ پائے، کسی کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ 10 لوگوں کو کھانا کھلا سکے، یا وہ ان کے کپڑے لے کے دے سکتے، یا آزاد کر سکے غلام کو، تو کیا کرے؟ فصیام 3 ایام، تو 3 دن تک وہ روزے رکھتا رہے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا لو. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. یہاں ذرا پھر نوٹ فرما لیں، جیسے میں نے بالکل آغاز میں عرض کیا تھا کہ سورۃ المائدہ میں فائنل احکامات آئے ہیں. تو شراب کی حرمت کا حکم میں نے عرض کیا تھا 3 مرتبہ 3 درجوں میں آیا. پہلے 2 درجے ہم پڑھ چکے، پہلا سورہ بقرہ میں، دوسرا سورہ نساء میں. اب تیسرا فائنل درجہ جہاں شراب حرام قرار دی گئی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب والازلام، اور بت اور فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندے کام ہیں. فاجتنبوہ، ان سے بچتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ وہ حکم تھا جس کے بعد کیٹیگوریکلی فائنلی شراب کو حرام کرا دیا گیا، جوئے کو حرام کرا دیا گیا، فالوں کے تیر نکالنے حرام قرار ہو گئے، اور غیر اللہ کے لیے قربانیاں بھی حرام قرار دے دی گئی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا چونکہ سورہ مائدہ میں الفاظ آ رہے ہیں، تو وہاں تو سورہ مائدہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، وہاں تو یعنی مدینہ کے مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ تو یہ تھا کہ بانسے کے تیر کھیلنا، فال نکالنا یا جوا کھیلنا معاذ اللہ، اس طرح کی کوئی بات ان میں ویسے بھی موجود نہیں تھی. لیکن شراب چونکہ حرام ہی نہیں ہوئی تھی تو اس کا کبھی کبھار کچھ لوگ استعمال بھی کرتے تھے. روایات آتی ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری ہے تو اس کے بعد مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہی جیسے گویا کسی نے نہر نکال دی ہو. جن کے پاس جو اسٹاک میں پڑتا نے بہا دیا باہر، ضائع کر دیا اس کو.
اور اس میں ایک بہت موٹیویشنل واقعہ یہاں سنانا ضروری ہے. ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے ارادہ کیا کہ میں بزنس کروں گا, اور بزنس کرنے کے لیے انہوں نے ساری اپنی جو بھی جمع پونجی تھی اس کو جمع کر لیا, اکٹھا کر لیا, اور اس جمع پونجی کو لے کر سب کچھ بیچا ویچا, سب جتنا کچھ بھی تھا سب اکٹھا کیا, اور اس کو انویسٹمنٹ کی گھر سے لے کر شام چلے گئے. وہاں سے انہوں نے بہترین شراب خریدی, سارا پیسہ اس پہ لگا دیا. وہ شراب خرید کر وہ اپنے قافلے کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے. ابھی داخل نہیں ہوئے تھے, کسی نے پوچھا جیسا ہوتا ہے نا کنٹینر آ رہے ہیں, تو ہم بھی کیا مال بھرا ہے, بڑا قافلہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے, کیا ہے مٹکوں میں, کیا شے ہے؟ میں نے کہا اس میں تو شراب ہے, بڑی اعلیٰ درجے کی شراب لے کر آیا ہوں, امپورٹڈ. میں نے کہا اللہ کے بندے جب آپ گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے اللہ کا حکم آیا شراب حرام ہو گئی ہے. ساری جمع پونجی, ساری انویسٹمنٹ, سارا سرمایہ لگا ہوا ہے. واٹ شوڈ بی دا پریکٹیکل سولوشن؟ زیادہ زیادہ کیا کرتے, وہیں سے اونٹوں کو موڑ دیں, شام واپس لے جاتے, وہاں لے جا کے بیچ دیتے, کچھ نہ کچھ تو واپس مل جاتا نا. چلو لاس ہوتا لیکن بھائی کچھ واپس مل لیتا اپنے انویسٹمنٹ میں سے. انہیں سارا قافلہ وہیں کھڑا کیا. چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہوا اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا ہی ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو یہ معاملہ ہوا تھا, میرے پاس تو یہ سب کچھ موجود تھا, میں نے سب کچھ لگا کے شراب لے آیا, اب مجھے حکم فرمائیے میں کیا کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تمہارا نقصان نہیں ہونے دے گا؟ کہا جی بالکل رکھتا ہوں. کہا پھر جاؤ اللہ کے حکم کو پورا کرو. پورے کا پورا قافلہ مٹکے بھرے ہوئے شراب کے, اور امپورٹڈ شراب, زمین پر بہا دی گئی اسی وقت. یہ ہے ایمان. آج میرا تاجر کہتا ہے جی 2 نمبری نہ کروں تو کاروبار نہیں کر سکتا, جھوٹ نہ بولوں تو بچوں کی روٹی کیسے گھر لے کر جاؤں گا, دھوکہ نہ دوں تو پھر کیسے پیسے جمع کروں گا, کیسے کروں گا. یہ ایمان چاہیے. یہاں تک بھی میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں گلاس تھا اور یہاں تک پہنچ چکا تھا اور لبوں کے بالکل قریب تھا, اور کسی نے آ کر بتایا کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا, تو وہ گلاس یہیں سے چھوٹا اور گر کر توڑ دیا گیا. یہ ہے ایمان اور توکل. جہاں اللہ کا اور اللہ کے نبی کا حکم ہو جائے پھر وہاں پر کسی قسم کی اور دلیل کی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے. یہ چاہیے ویسا. انما یرید الشیطان, بے شک شیطان یہی چاہتا ہے, ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, کہ تمہارے درمیان میں دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کی وجہ سے. آپ کبھی دیکھیے گا جوا کھیلنے والے لوگ بیٹھیں گے, اس پہ جوا کھیلیں گے, جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے سے ہمیشہ لڑائی کرے گا, جھگڑا ہوگا, مرنے مارنے تک بات پہنچ جائے گی. یہی معاملہ شراب کا ہے. سینسز سے خالی ہو گیا انسان, اور پھر اس کے بعد اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, وہ اپنی سینسز سے بالکل ختم ہو گیا. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور اللہ تمہیں اور شیطان جو ہے نا وہ تمہیں روک دے اللہ کے ذکر اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَاحْذَرُوا, اور محتاط رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پس اگر تم پھر گئے, فَاعْلَمُوا, تو جان لو, أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ, جو لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. فِيمَا طَعِمُوا, جو کچھ وہ کھا چکے. اذا متقوا وآمنوا, جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے اور ایمان لے آئے. وعملوا الصالحات, اور انہوں نے اچھے عمل کیے. ثم اتقوا وآمنوا, پھر وہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے. ثم اتقوا واحسنوا, پھر مزید اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے اور احسان کے درجے پر فائز ہو گئے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ انہیں پسند فرماتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں, جو اپنی عبادتوں میں خوبصورتی پیدا کرنے والے. یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے یعنی شراب کی حرمت کے آنے سے پہلے جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ سب اللہ کے حضور معاف ہو چکا. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, لیبلونکم اللہ بشیء من الصید, ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا شکار میں سے کسی شے کے ذریعے. تنالہ ایدیکم ورماحکم, جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ جائیں گے. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اللہ سے بن دیکھے ڈرنے والا ہے.
فمن اعتدى بعد ذلك، اور جس نے اس کے بعد زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار کو قتل نہ کیا کرو جس وقت تم احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر مارا، یعنی احرام کی حالت میں تم کے شکار کر لیا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس جیسا بدلہ ہے جو اس نے مویشی میں سے مارا، یعنی جو جس شے کو ذبح کیا ہے، قتل کیا ہے، اب بہرحال یہ کہ اتنا ہی بدلہ اسے دینا پڑے گا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو معتبر آدمی تم میں سے اس کا فیصلہ کریں گے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اور یہ قربانی ہوگی جسے کعبہ تک پہنچانا ہوگا۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ او عدل ذلک صیاما، یا اس کا بدلہ ہوگا روزے رکھنا۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا پالے۔ عفا اللہ عما سلف، جو گزر چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد، اور جس نے دوبارہ ایسا کیا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، حلال کیا گیا تمہارے لیے آبی شکار اور اس کا کھانا۔ متاعا لکم وللسیارۃ، یہ تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے بھی فائدے کا ذریعہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں بھی ہو، جیسے یعنی بحری سفر ہو رہا ہے، بحری جہاز میں کوئی جا رہا ہے اور اس نے احرام باندھ لیا ہے، اس حالت میں آبی شکار اور اس کا کھانا کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا تب تک جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو بنا دیا ہے جو بڑا قابل احترام گھر ہے، قیاما للناس، لوگوں کے لیے بقا کا ذریعہ، قائم رہنے کا ذریعہ۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو بھی۔ والہدی، اور حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کو بھی۔ والقلائد، اور گلے میں پڑے ہوئے جانوروں کو بھی، یعنی یہ نشانی ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو حرم میں قربان کیا جائے گا، ان جانوروں کو۔ ذالک لتعلموا، اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وان اللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول مگر صرف پہنچا دینا، تبلیغ کر دینا، دین کا پیغام پہنچا دینا۔ اللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم جانتے ہو چھپا رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، لا یستوی الخبیث والطیب، یہ ناپاک اور پاک آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ پاکیزہ چیزیں اور جو خبیث چیزیں ہیں، طیب چیزیں اور خبیث چیزیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یعنی اس کے باوجود کہ آپ کو ناپاک کی کثرت جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت کسی شے کے ہرگز معیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو محاورے ہیں نا، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو زبان خلق جو دین کی تشریح کر رہی ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو دیکھیں گے علماء کا اجماع کس بات پر ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو اے عقل مندو اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ واضح کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں گی۔ غیر ضروری سوالات، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآن، جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ ابھی قرآن مجید ان پروسیس ہے نا، تو اس میں وہ مزید چیزیں واضح کر دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے اس پر معاف کر دیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑے تحمل والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، ایسے ہی سوال تم سے پہلی قوموں نے بھی کیے تھے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، ثم اصبحوا بها کافرین، اس کے وہ یہ جو سوالات تھے ان کے کفر کی وجہ بن گئے۔ پہلے خود سوالات کرتے تھے، شریعت مشکل بنا لیتے تھے، جیسے ہم نے گائے کا واقعہ پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، اور اس کے بعد پھر اس کی بنیاد پر کفر کرنے لگتے تھے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ مقرر کیا ہے، ولا صائبہ، اور نہ صائبہ کو، ولا وصیلۃ، اور نہ وصیلہ کو، ولا حام، اور نہ ہی حام کو۔ یہ اصل میں جو الفاظ
خدا تصور کر لیا جاتا تھا. ولیکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جن نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، سمجھتے نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے وہ جسے ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، بھلے ان کے باپ دادے کچھ بھی نہ جانتے، انہیں معلوم ہی کچھ نہ ہو. وَلَا يَهْتَدُونَ، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر اپنی جانوں کی ذمہ داری ہے. لا یضرکم من ضل، جو کوئی گمراہ ہوا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تمہارا کام تو اس دین کی دعوت پہنچانا ہے. اگر وہ خود گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے اس کا. تم پر ذمہ داری اپنی نفس کی، اپنی جان کے، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اذا تدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی کا معاملہ تمہارے درمیان اس طرح سے ہوگا، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی پر موت کی حالت آ جائے، حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، تو دو معتبر شخص ہوں اس وصیت کے موقع پر وہاں موجود، او آخران من غیرکم، یا دوسرے دو ہوں تمہارے غیروں میں سے. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تمہیں موت کی مصیبت آن پہنچے، سفر کے دوران ہی موت آ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو روکو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ ان ارتبتم، وہ قسم اٹھائیں اللہ کی اگر تمہیں ان پر کوئی شک ہو، لا نشتری بہ ثمنا، ہم اس گواہی کے حوالے سے کوئی قیمت نہیں لیں گے. نہیں، وصیت کرنی ہو تو وہاں دو گواہ موجود ہوں اور ان سے قسم لے لی جائے کہ بھئی اس وصیت کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کریں گے. لا نشتری بہ ثمنا، ہم اس کے حوالے سے کوئی قیمت بھی وصول نہیں کریں گے. ولو کان ذا قربا، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں. انا اذا لمن الآثمین، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہگاروں میں شامل ہو جائیں گے. اگر ہم نے وصیت کو تبدیل کیا یا اس کے بدلے میں کچھ پیسے لے لیے تو بہرحال ہم گناہگاروں میں ہوں گے. فإن أصر على أنهما استحقا إثما، اور پھر اگر خبر ہو جائے کہ وہ دونوں اس گناہ کے مرتکب ہو گئے، جن نے وصیت میں کچھ تبدیل کر دیا، فآخران یقومان مقامہما، تو دو اور کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم الاولیان، تو ان میں سے جو قریب تر ہوں میت کے جن کا حق مارا گیا ہے. فیقسمان باللہ، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھائیں، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان دو لوگوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے. وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی. انا اذا لمن الظالمین، بے شک اگر ہم نے زیادتی کی تو ہم اس صورت میں ظالم لوگوں میں شمار ہو جائیں گے. ذالک ادنی ان یعطوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ لوگ صحیح طریقے سے گواہی دینے لگ پڑیں. یہ اصول اگر فالو کر لیا جائے تو اس پہ حق کی گواہیاں آنے کی امید زیادہ ہے. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وہ ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد لوٹائی جا سکتی ہیں. واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنتے رہو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائیں گے علیہم السلام. فیقول، اور اللہ پوچھیں گے، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا؟ یہ جواب کس سے ملنا چاہیے تھا؟ امت سے، ان لوگوں سے جنہیں دعوت دی گئی، جن تک اللہ کا دین پہنچایا گیا، انہوں نے کیا رسپونڈ کیا؟ قالوا لا علم لنا، رسول السلام عرض کریں گے کہ کوئی علم نہیں ہے ہمیں، انک انت علام الغیوب، بے شک اے اللہ آپ ہی تمام رازوں کے جاننے والے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے فرمائیں گے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میری نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی اور تمہاری والدہ پر ہوئی. اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری مدد کی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم گفتگو کرتے تھے لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمری میں بھی. ماں کی گود میں گفتگو کرنے کا معجزہ سر انجام پا چکا، عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ کی گود میں لوگوں سے کلام کر چکے، اور ادھیڑ عمری میں جب وہ دوبارہ دنیا میں نزول کریں گے، واپس آئیں گے، اس وقت وہ ادھیڑ عمری میں بھی لوگوں سے دین کی گفتگو کریں گے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ہم نے تمہیں
کتاب و حکمت سکھائی، یعنی تورات اور انجیل. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ. یہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی بات ہو رہی ہے. جب تم گارے سے ایک پرندے کی سی صورت بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے بِإِذْنِ، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اس میں تم پھونک مار دیتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو میرے حکم سے، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا. بِإِذْنِي، اور تم اندھے اور کوڑ کے مریض ٹھیک کر دیا کرتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور تم مردے کو میرے حکم سے زندہ بھی کر دیا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لوگوں کے سامنے، یعنی مردہ موجود ہوتا تھا یا وہ قبر میں دفن ہوتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو فرماتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس میں زندگی پیدا کر دیا کرتے تھے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا تھا، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو جنہوں نے کفر کیا تھا ان میں سے وہ کہنے لگے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ ساری سے بنے ہوئے پرندوں کا ہواؤں میں اڑتا دیکھ کر، اور پھر یہ کہ جو شخص پیدائشی اندھا ہے اس کی آنکھیں واپس آ گئیں اور کوڑ کا مریض ٹھیک ہو گیا، خدا زندہ ہو گیا، ان سارے معاملات کو دیکھ کر وہ کیا کہتے تھے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو بہت بڑا کوئی جادو ہے، یہ تو کوئی کرتب ہے جو یہ دکھا رہے ہیں، اصل میں اس کے اندر حقیقت نہیں ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا ان آمنوا بی وبرسولی، یہ بات جب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دلوں کا بدلنا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. ان حواریین جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے. ان حواریوں کے دل میں اللہ نے ڈالا ان آمنو بی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، وبی رسولی، اور میرے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ. قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور اللہ آپ گواہ رہیے ہم تو فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، سر جھکانے والے ہیں. اذ قال الحواریون، اور یاد کیجئے جب حواریوں نے کہا تھا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، هل یستطیع ربک، آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے ان ينزل علینا مائدۃ من السماء. اب یہ وہ لفظ آ رہا ہے جس کی وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام ہے. ان حواریوں نے کہا کہ کیا آپ کے رب کے لیے ممکن ہے کہ ہمارے لیے کوئی دسترخوان اتار دیں. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. اب ذرا دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، ہے تو یہ بنی اسرائیلی تھے، انہیں معلوم تھا ان کے باپ دادوں کے لیے من و سلوا اترا کرتا تھا. انہوں نے کہا اب ہم ایمان لے آئے ہیں تو اب ہمارے لیے بھی کوئی دسترخوان اتر جائے جس پر کھانے تیار پڑے ہوں. ٹھیک، ایک بات یہاں سے واضح ہوئی. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ فطری بات تھی. انہوں نے کہا اللہ ہم پہ بھی انعام کرے، ہم تو ایمان لے آئے ہیں تو ہمارے لیے تو دسترخوان اتر جانا چاہیے. دوسری بات یہاں ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کہہ رہے ہیں کہ حل یستطیع ربک، کہ آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حواریین جو تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے تھے، اللہ کا بندہ مانتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس دسترخوان کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ کیا آپ کا رب یہ دسترخوان ہم پہ نازل کر سکتا ہے. ان کا عقیدہ درست تھا. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. قالوا نريد ان ناکل منها، حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچی فرمایا تھا، ونکون علیہ من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں ہو جائیں. یہاں بات یہ ہو رہی جو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں نا اللہ سے ڈرو. ایمان لانے والوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لانے والے اللہ کا امتحان لینا شروع کر دیں کہ اللہ یہ کر کے دکھائے گا تو مانوں گا، نہیں. قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا اللہم ربنا، اے اللہ اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر ایک دسترخوان آسمان فرمائیے، تکون لنا عید، یہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے. عید سے ہمارا خوشی کا دن ہو جائے.
لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے لیے اولین اور آخرین کے لیے، پہلے والوں کے لیے، بعد والوں کے لیے، وَآیَةً مِّنکَ، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی بن جائے، وَارْزُقْنَا، اور ہمیں رزق عطا فرمائیے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یا اللہ آپ بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، بلا شبہ میں یہ دسترخوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، فمن یکفر بعد منکا، اور اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا، فانی اعذبہ عذابا، بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، ایسا عذاب میں نے کبھی دونوں جہانوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ فرمائشی معجزے اترنے کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ عذاب کے حقدار ہیں۔ اور یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو لے کر آتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس میں دو شرطیں تھیں، اس میں خیانت نہیں کریں گے، نمبر 1، اور نمبر 2 امپورٹنٹ بات، یہ اللہ کی طرف سے کہ تم پہ نازل ہوا ہے، اس میں سے کل کے لیے ذخیرہ بھی نہیں کریں گے۔ اور خیانت سے یہاں کیا مراد تھی؟ اس پہ خود قابض ہو کر نہیں بیٹھ جائیں گے، جن لوگوں کا حق ہے صرف انہی کے لیے رہے گا، انہی کو یہ عطا کریں گے، غیر مستحقین کو اس میں سے حصہ نہیں دیں گے، اور کل کے لیے جمع نہیں کر کے رکھیں گے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کیا جائے، جس نے آج کھلایا ہے کل بھی کھلائے گا، جس نے صبح کھلایا وہ شام بھی کھلائے گا، جس نے آج میری ضروریات پوری کی ہیں وہ کل بھی میری ضروریات پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا خیانت نہیں کریں گے اور کل کے لیے ذخیرہ بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے ذخیرہ بھی کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے یعنی مستحقین کو اس میں سے حق بھی نہیں دیا، تو اس کی پاداش میں ان لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا گیا۔ ترمذی شریف کی روایت۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری اماں کو آپ خدا بنا لیں، آپ نے کہا تھا لوگوں کو؟ اللہ کو تو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیمات نہیں دی، لیکن آج تک عیسائی جو یہ شرک کرنے والے ہیں، تثلیث کے عقیدے کو ماننے والے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی منسوب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا آپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ ایسا کریں؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ آپ تو پاک ہیں، ما یکون لی، میرے لیے تو یہ جائز ہی نہیں تھا، ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، ان کنت قلتہ فقد علمت، یا اللہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، آپ کو پتا ہوتا کہ میں نے ایسی بات کی ہے۔ تعلم ما فی نفسی، آپ تو جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک اللہ آپ تو تمام چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں، دلوں کے راز بھی جاننے والے ہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ما قلت لهم، میں نے نہیں کہا تھا انہیں، الا ما امرتنی به، مگر وہی جو جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی میں نے تو اللہ کے احکامات آگے فارورڈ کیے تھے ان تک۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے کیا کہا تھا، کیا دعوت تھی میری، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے اندر موجود تھا، فلما توفیتنی، پھر یا اللہ آپ نے مجھے اپنے پاس اوپر اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر آپ ہی ان پر نگران تھے، میں تو آ گیا تھا، مجھے تو نہیں پتا انہوں نے بعد میں کیا کیا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور یا اللہ آپ تو ہر چیز پر گواہ ہیں، ان تعذبہم، بہت خوبصورت الفاظ۔ اور اس پر وہ روایت آتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس ایک آیت کو پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات گزاری ہے، پوری رات اپنی امت کے لیے۔ اور یہ ہے ایک نبی کی اپنی امت سے محبت، اور خاص طور پر پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت۔ ان تعذبہم، یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے دے، فإنہم عبادک، تو یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان کے کرتوت اس عذاب کو جسٹیفائی کرتے ہیں، آپ ان کے رب ہیں، آپ ان کے مالک ہیں، آپ آقا ہیں، یہ غلام ہیں، یہ بندے ہیں، آپ انہیں عذاب دے دیں، جسٹیفائڈ عذاب ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ،
اور یا اللہ آپ کہیں ان کو معاف کر دیں. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آپ بڑے زبردست اور بڑی حکمت والے. آپ کی شان بلند ہو, آپ کا اقبال بلند ہو, آپ کی شانیں بہت بڑی. یہ چھوٹے سے, یہ غریب سے غلام آپ کے, یا اللہ ان کو معاف کر دیں تو کیا جائے گا. آپ کی ربوبیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی, ان کو معاف کر دیں. یہی آیت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پڑھتے رہے اور روتے رہے اپنی امت کے لیے. یا اللہ یہ آپ کے بندے ہیں, آپ چاہیں تو ان کو عذاب دے دیں, آپ تو رب ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یا اللہ آپ کی بہت اونچی شان ہے, اگر آپ انہیں معاف کر دیں آپ کا جائے گا کچھ نہیں, ان کا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے اور آپ سے محبت. اور اب ہم نے سوچنا ہے کیا ہم اس محبت کا ایک ذرہ برابر بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں کرتے. قال اللہ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کے سچ کا فائدہ پہنچے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا, ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا کی ساری کامیابیاں اس کے سامنے ہیچ ہیں, کم تر ہے. اللہ راضی ہو جائے اور اللہ وہ نعمتیں عطا فرما دے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. ہماری مجالی کیا ہے اللہ سے ناراض ہونے کی. اللہ ہمیں جنت کے ادنا سے ادنا درجے میں کسی کونے میں بھی ڈال دے گا تو ہم کہیں گے اللہ ہم اس پہ بھی خوش ہیں. لیکن اللہ اگر جنت الفردوس عطا فرما دے, اور اللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی عطا فرما دے, بھائی مانگتے وقت تو منہ کھول کے مانگنا چاہیے نا, جھولی پھیلا کے مانگنا چاہیے. اور جب جس سے مانگا جا رہا ہے اس کے بارے میں یقین بھی یہ ہو کہ وہ دینے میں کبھی بخل نہیں کرتا, لہذا راضی تو ہو جائیں گے. جنت کے ادنا ترین حصے کے کسی کونے پہ بھی اللہ نے ڈال دیا تو یا اللہ ہم خوش. لیکن یا اللہ اگر آپ جنت الفردوس عطا فرما دیں, ہم تو قابل نہیں ہیں اس کے, لیکن یا اللہ آپ کی رحمت اتنی بڑی ہے. ایک عمل کوئی ایسا ہو میرا جو میرے رب کو پسند آ جائے اور میرا رب مجھے سب سے اعلیٰ جنت میں بھیج دے, تو اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی شان کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. لہٰذا اللہ سے دل کھول کے مانگیں اور اپنے اعمال سے نہ مانگیں اللہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے مجھے جنت میں بھیجے. نہیں, یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں خالی ہاتھ ہوں, میری جھولی خالی ہے. یا اللہ آپ بہت بڑے, آپ بہت عظیم, آپ کی ربوبیت بہت بڑی, آپ کی شان بہت بڑی, آپ کی رفعت بہت اونچی. یا اللہ آپ یہ دیکھیے کہ یعنی میں تو اس کو اس انداز سے بعض اوقات یعنی دیکھا کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایسا دل میں خیال آیا, میں نا ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا, میں اس کے پاس بیٹھ گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, کیا مسئلے مسائل ہیں. اس نے اپنی دکھ کی داستان سنائی. ان فقیروں کے پاس بیٹھا کریں, اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. تو اس نے داستان سنائی. تو بعض اوقات ہوتا ہے نا اللہ کبھی کسی سورس سے کوئی ایسی چیز سمجھا دیتا ہے جو کبھی سمجھ نہیں آتی ویسے. تو میں نے اس سے ایسے ہی سوال پوچھا, پتہ نہیں اللہ نے مجھے کچھ سکھانا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بابا جی کتنے کے پیسے مل جاتے ہیں اور لوگ ایوریج کتنے کے پیسے دے جاتے ہیں آپ کو. پتہ نہیں, میں اس کی آمدنی کا اندازہ لگانا چاہ رہا تھا, اس وقت دل میں کیا آیا میں نے اس سے پوچھ لیا. اس نے کہا مولوی صاحب ڈپینڈ کرتے تو بندے یعنی جو عام آدمی کو سائیکل وائیکل پہ جا رہا ہے وہ 1-2 روپے دے جائے گا, جو موٹر سائیکل والا ہے وہ 5 روپے دے جائے گا, جو گاڑی والا ہے وہ 10-20 روپے دے جائے گا, جو بڑی والی گاڑی میں آتا ہے نا وہ 50-100 بھی دے جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یعنی جو بالکل چھوٹا ہے جس کے پاس خود تھوڑے ہوں گے وہ تھوڑے دے کے جائے گا, جس کے پاس بہت ہوں گے وہ زیادہ دے کے جائے گا. تو میں اس کے پاس گفتگو کرتا, ہم سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں گفتگو کرتا کرتا میں اس ایک عجیب کیفیت میں چلا گیا. میں نے کہا یا اللہ جیسے جیسے درجے بڑھتے جاتے ہیں نا عطائیں بڑھتی جاتی ہیں. یا اللہ تیرا درجہ تو سب سے اونچا ہے, میرا درجہ نہ دیکھ, تو اپنا درجہ دیکھ, تیرا درجہ کیا ہے. ایک آدمی پراڈو کے دروازے کو شیشہ کھولے اور 5 روپے نکال کے پکڑا دے, اس سے ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے نا. اس سے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ 100 کا نوٹ نکالے گا.
یا اللہ ہماری آپ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ آپ کے خزانے بہت وسیع ہیں، آپ کی رحمتیں بہت بڑی ہیں، آپ کی عطائیں بہت بڑی ہیں، یا اللہ تھوڑا نہ عطا کریے گا. ہم اسی لیے آپ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، ہمیں وہ عطا فرما دیں بس. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں. تو ہم اللہ سے کیا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم فقیر ہیں، بہت چھوٹے فقیر. آپ ہمیں نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں آپ کی شان کیا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما دیں بس، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ذالک هو الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اور دیکھیے اسی بالکل آخری آیت اور اسی حوالے سے اللہ کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں پر. تو جتنا بڑا بادشاہ ہے اتنی بڑی اس کی عطا بھی ہوگی. وہو اعلیٰ کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے مطابق، اپنی بادشاہت کے مطابق، اپنی ربوبیت کے مطابق اللہ ہمیں عطا فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہی ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. باقی جو اللہ میں عطا فرمائیں گے ہم اللہ سے راضی ہیں، اور ہم اس بات کے طلبگار ہیں کہ اللہ بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں پر ہم سے راضی ہو جائے. یہاں الحمدللہ سورۃ المائدہ ختم ہو رہی ہے اور سورۃ الانعام جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. ابھی ہم بریک کریں گے انشاءاللہ، اور بریک کے فوراً بعد حاضر ہوں گے تو سورۃ الانعام سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.